بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی سائیکل پر پاپڑ لیے ہاتھ پھر اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اسکول جاتے بچے چہل قدمی کرتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ اس ٹائم انہیں اسکول سے دیر ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ہر بچے کو جلدی ہوتی کہ وہ پہلے پاپڑ لے لے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جلدی سے شاپر سے پاپڑ نکالنے شروع کر دیے اور ایک ایک بچے سے پیسے لیتا اور انہیں پاپڑ دے دیتا۔ وہ سب خوشی خوشی وہ پاپڑ خرید کر اسکول کی طرف چل دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اچانک سے آسمان پر گہرے بادلوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔ صبح صبح کے وقت ہی رات کا ساماں نظر آنے لگا تھا۔ صبح سے ہی بہت زیادہ گرمی تھی۔ یہ گرمی کی شدت تبھی کم ہونی تھی جب بارش ہوتی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کیونکہ اتنی شدید گرمی سے انسان تو انسان، چرند پرند بھی پگھل کر رہ گئے تھے۔ اور ویسے بھی ایک دو دن میں اسکول سے چھٹیاں ہونے والی تھی، پر مجھے تو لگتا تھا کہ میرے پاپڑ بکنا پھر کم ہو جائیں گے یا پھر کسی دوسری گلی محلے میں جا کر پھیرے لگا کر پاپڑ بیچا کروں گا۔ یہاں تو آتے جاتے بچے ہی پاپڑ خریدتے تھے کیونکہ اسکول زیادہ تر گاؤں سے باہر نکل کر تھے۔ میں نے جلدی سے پاپڑوں کا شاپر سمیٹا۔ تیز آندھی طوفان بھی ساتھ ہی آنے لگا تھا۔ تبھی مجھے اپنے کان میں قریب ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اس درخت کے نیچے جھولے پر ایک پراسرار لڑکی بیٹھی تھی جو خوشی خوشی جھولا جھول رہی تھی۔ وہ جھولے کو اتنی بلندی پر لے جاتی کہ تیز آندھی میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اڑ کر کہیں دور جا گرے گی، لیکن اسے ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، یا پھر وہ آج کا موسم انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے ساتھ کھڑی عورت پر پڑی تو میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے۔ میرا نام اسد ہے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے جن میں 5 بہنیں اور میں اکلوتا بھائی تھا۔ میں تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا اور مجھ سے چھوٹی میری 2 بہنیں تھیں۔ میرے ابا کا کوئی خاص کاروبار تو نہیں تھا، لیکن ابا نے ایک فیکٹری کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا جہاں مزدوروں سے کام کروا کر بہت اچھا کماتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اسی فیکٹری میں دل کا دورہ پڑنے سے ابا کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے سارا بوجھ ماں کے کندھوں پر آ گیا۔ ایسے حالات میں اپنے رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ماں کے چھوٹے چھوٹے 6 بچے تھے جنہیں پال پوس کر اس نے بڑا کرنا تھا۔ ماں نے خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ ہم سب کو پال سکیں۔ میں اس وقت صرف 6 سال کا تھا جب ابا کی موت ہوئی تھی۔ اس سے کچھ ہی دن بعد اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں ایک دم سے پتھر جیسا اکڑ جاتا اور آنکھیں الٹی ہو جاتی۔ ماں نے ایک جگہ سے دوائی لائی لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ گلی محلے کے لوگوں کے کہلوانے سے اماں نے ایک عامل کو گھر بلوایا تو اس نے بتایا کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہے، اسی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہے۔ اس نے مجھے دم کیا اور ہمارے گھر پر بھی عمل کیا، لیکن طبیعت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اماں پھر سے اسی عامل کے پاس گئی تو اس نے خاص طور پر اماں کو تاکید کی تھی کہ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے وہ گھر چھوڑ دیں کیونکہ وہ گھر آسے بھی ہے۔ وہاں میرے تایا چچا بھی رہتے تھے، کسی نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ آخرکار اماں نے وہ گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ ایسے حالات میں بڑی بہنوں نے ماں سے بہت کہا کہ گھر نہ چھوڑے، لیکن ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے لے کر وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ میری بیماری کے ساتھ وہ یہاں رہنے والے اپنوں کے رویے سے بھی تنگ آ گئی تھی۔ میں اتنا بیمار تھا لیکن چچا تایا نے پوچھا تک نہیں تھا۔ انہیں تو گھر خالی ملنا چاہیے تھا کیونکہ اس گھر کے ابا کی زندگی میں بھی بہت لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، لیکن ماں ان سب کی پرواہ کیے بنا مجھے لے کر اور میری بہنوں کو لے کر میرے ننیال کے گاؤں میں پہنچی تھی کیونکہ انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہاں جا کر ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ ان کے بھائی وہاں ہیں، وہ ان کا دکھ سکھ میں ساتھ دیں گے، لیکن مشکل وقت میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے دونوں ماموں اچھا خاصا کماتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ یہاں آ کر ماں کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ اب ماں خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی جس سے ہمارے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم بہن بھائی بڑے ہونے لگے۔ گھر کے حالات ایک دن بھی نہیں بدلے تھے۔ ہم سارے بہن بھائی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ جیسے ہی بڑی دونوں بہنیں تھوڑی بڑی ہوئی، اماں نے انہیں اسکول چھڑوا دیا اور یہ گھر میں ہی بس سلائی کڑھائی کا کام کرنے لگی جس سے وہ تھوڑا بہت اماں کا ہاتھ بٹا دیتی۔ پھر اچانک ہی اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اماں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی اب ان سے جایا نہیں جاتا تھا۔
کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور جتنی بہنیں گھر میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی سے کماتی تھی اس سے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دی اور کچھ پیسوں کے پاپڑ خرید کر ایک درخت کے نیچے جا کر پاپڑ بیچنا شروع کر دیے۔ یہ پیپل کا گھنا درخت گاؤں سے باہر نکل کر ایک سڑک پر تھا۔ گاؤں کے تقریباً کئی اسکول اسی راستے میں پڑھتے تھے۔ آتے جاتے بچے مجھ سے پاپڑ خریدتے، جس سے تھوڑے بہت پیسے بن جاتے، جس سے میں گھر کے لیے تھوڑا بہت راشن خرید لیتا اور بہنوں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا کام چل گیا تھا۔ کم از کم اب گھر میں فاقے نہیں ہو رہے تھے، لیکن اتنے بھی پیسے ہمارے پاس نہیں آئے تھے کہ ماں کو دوائی دلوا سکیں۔ اس دن بھی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے پاپڑ بیچنے کا کام کرتے ہوئے 3 سال تھا۔ اب میں 17 برس کا ہو چکا تھا۔ بڑی تینوں بہنوں کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ اماں بہت پریشان رہتی۔ اس دن بھی میں صبح صبح جب گھر سے نکلا، اماں نے خون کی الٹی کی تھی۔ اماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ایک ماں کا سہارا ہمارے ساتھ تھا، ہم اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو مرضی ہو، آج تو ماں کو ہسپتال چیک اپ کے لیے لے کر ہی جاؤں گا، تاکہ پتہ تو چل سکے کہ اماں کون سی بیماری سے لڑ رہی ہیں۔ لیکن پھر وہی پیسے کا رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ اتنے تو پیسے ہی نہیں تھے کہ جتنی ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کی فیس تھی، اور گورنمنٹ اسکول میں کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس دن جیسے ہی پاپڑ لے کر اپنے باقاعدہ میں اڈے پر پہنچا تو بچوں کا ایک ہجوم وہاں جمع تھا۔ جلدی جلدی بچے پاپڑ خریدتے اور اسکول کی طرف چل پڑتے۔ کافی زیادہ پاپڑ بک چکے تھے، لیکن بچوں کو الوداع کر کے میں خود بھی کسی دوسری جگہ پر پاپڑ بیچنے کی تیاری کرنے لگا۔ 2 بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں وہاں کھڑے میری طرف التجائیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ انہیں پاپڑ چاہیے۔ میں نے شاپر کے اندر سے کچھ پاپڑ نکالے اور ان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ میرے ہاتھ سے پاپڑ لے کر خوش ہوتے دوسری طرف نکل گئے۔ تبھی میری نظر اس درخت کے نیچے لگے جھولے پر پڑی اور میں حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ جھولا خود بخود ہل رہا تھا، اس پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی یہ جھولا یہاں نہیں دیکھا تھا۔ صبح سے لے کر یہاں آئے مجھے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن یہ جھولا اچانک سے میری نظروں کے سامنے آیا تھا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، تھوڑا ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اچانک سے جھولے کا وہاں آ جانا بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے وہ جھولا ہلتا ہلتا اس قدر تیز ہوا کہ وہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس جھولے کو آسمانوں کی بلندیوں تک جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ تبھی میرے کانوں میں کسی کی آواز پڑی، پاپڑ ملیں گے؟ میں ایک دم سے چونکا۔ جیسے ہی میں نے اپنی ایک سائڈ پر کھڑی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کی رنگت گوری خوبصورت کمر تک آتے بال جو اس نے کمر پر پھیلائے تھے، ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے جلدی سے پاپڑ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے وہ 100 کا نوٹ مجھے پکڑایا اور آگے کی طرف چل دی۔ میں ابھی اسے واپس دینے کے لیے پیسے جیب سے نکال ہی رہا تھا کہ وہ ایک دم سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جھولا بھی وہاں سے غائب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی سائیکل نکالی اور دوسرے محلے کی طرف چل دیا، جہاں جا کر میں پھیری لگا کر اپنے بقایا پاپڑ بیچا کرتا تھا۔ لیکن یہ بات میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بار بار وہی جھولا میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ پھر مجھے زور سے کھلکھلا کر کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے قریب کوئی بہت اونچی آواز میں ہنس رہا ہے، لیکن اچانک وہ آواز غائب ہو گئی۔ آج تو صبح سے ہی عجیب سے واقعات ہو رہے۔ میں یہی سوچتا ہوا گھر واپس لوٹا۔ بہن نے بتایا کہ ماں کی طبیعت ابھی بھی ویسی ہے۔ میں محلے کے حکیم چچا کے پاس ماں کو لے گیا۔ چچا نے ماں کو کچھ دوائیں دی اور بولا کہ ماں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، کیونکہ جس بیماری کی علامات ان کے اندر نظر آ رہی ہیں، اللہ نہ کرے وہ بیماری انہیں ہو۔ اسی لیے پرہیز بہتر ہے، کیونکہ جب تک ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے تب تک بیماری کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اب میری پریشانی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور دوسری طرف میرے ساتھ ہونے والے واقعات کسی بھی طرح فراموش کرنے کے قابل نہیں تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے بہن کو خاص تاکید کی تھی کہ اماں کو ٹائم سے دوائی دے دے تاکہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو، اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ میں نے خواب دیکھا، ایک عورت سفید کلر کے لباس میں میرے بالکل قریب آ رہی ہے، اور میں خواب میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ
میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک عجیب سی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ یہ جگہ میرے لیے بہت اجنبی تھی۔ یہاں ہر طرف پھول ہی پھول اگے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جگہ کوئی جنت کا گوشہ ہو۔ اس نے سفید رنگ کا لباس مجھے پہننے کے لیے دیا۔ پاس ہی میری ماں سفید رنگ کے لباس میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی، جو بالکل خاموش تھی۔ تبھی ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور میں ڈرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہ سب کیا تھا جو ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا؟ وہ عورت کون تھی؟ کیا میں جنت میں تھا؟ کیا میری موت تو قریب نہیں؟ عجیب سے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں نے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کل دن میں ہونے والا واقعہ اور آج رات کا خواب بلانا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ بچپن میں جب بھی بیمار ہوتا مجھے بھی ایسے ہی عجیب و غریب ڈراؤنے خواب تب بھی آتے تھے، لیکن اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں جیسے ہی اپنا پاپڑوں والی سائیکل لے کر درخت کے نیچے پہنچا، وہاں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنی سائیکل پر پاپڑ لیے آج پھر اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اسکول جاتے بچے چہل قدمی کرتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ اس ٹائم انہیں اسکول سے دیر ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے ہر بچے کو جلدی ہوتی تھی کہ پہلے وہ پاپڑ لے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جلدی سے شاپر سے پاپڑ نکالنا شروع کیے۔ ایک ایک کر کے بچوں سے پیسے لیتا اور انہیں پاپڑ دے دیتا۔ وہ سب خوشی خوشی وہ پاپڑ خرید کر اسکول کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی آسمان پر گہرے بادلوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔ صبح صبح کے وقت ہی رات کا سما نظر آنے لگا تھا۔ رات بھر بھی شدت کی گرمی تھی اور صبح سے بھی گرمی کی وجہ سے نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند بھی پگھل کر رہ گئے تھے۔ یہ گرمی کی شدت تب ہی کم ہوئی جب بارش ہو جاتی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ویسے بھی ایک دو دن میں اسکول سے چھٹیاں ہونے والی تھی، پھر تو مجھے لگتا تھا میرے پاپڑ بھی بکنا کم ہو جائیں گے، یا کسی دوسری گلی محلے جا کر پاپڑ لگا کر بیچنا پڑیں گے۔ یہاں آتے جاتے بچے پاپڑ خریدتے تھے کیونکہ اسکول زیادہ تر گاؤں سے باہر تھے۔ میں نے جلدی سے پاپڑوں کا شاپر سمیٹا کیونکہ تیز آندھی طوفان بھی ساتھ ہی آنے لگا تھا۔ تبھی مجھے اپنے کان میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس درخت کے نیچے جھولے پر پراسرار لڑکی بیٹھی تھی جس کی پشت میری طرف تھی، جو خوشی خوشی جھولا جھول رہی تھی۔ وہ جھولے کو اتنی بلندی پر لے جاتی کہ تیز آندھی آتی۔ اس میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اڑ کر کہیں دور جا گرے گی۔ یہ اتنی نازک اور کمزور سی لڑکی تھی، اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پرستان سے پری اتری ہو۔ لیکن ایک خوف میرے دل میں اترا تھا کہ اچانک سے یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کل بھی یہاں اچانک سے جھولا خود بخود ہلنے لگا تھا، اور آج اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جو شاید خوشگوار موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ پھر مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ یہ تو کل والی لڑکی تھی جو 100 روپے دے کر مجھ سے پاپڑ لے گئی تھی۔ سوچا اس کے بقایا دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے ساتھ کھڑی عورت پر پڑی، میرے تو آسان خطا ہو گئے، کیونکہ یہ وہی عورت تھی جسے میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو اس خواب کی کیا تعبیر تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی جس کی عمر لگ بھگ 35 سے 40 سال ہوگی، لیکن انتہا کی خوبصورت تھی۔ اور وہ نوجوان لڑکی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی سے اس عورت کا بہت گہرا رشتہ ہو۔ لیکن مجھے ایسا خواب کیوں آیا تھا؟ میں یہی سوچتے ہوئے ایک طرف دیکھ رہا تھا، تبھی اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی سے جھولے میں بیٹھی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ایک طرف کو بھاگنا شروع ہو گئی۔ اب کی بار ڈر اور خوف میرے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ میں نے بھی جلدی اپنی سائیکل لی اور گھر کی طرف چل دیا۔ یہ واقعہ دل سے نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت مجھے خواب میں کیوں نظر آئی۔ عجیب کشمکش میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھر بھی آ کر خاموشی کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ بہنوں نے کئی دفعہ مجھے بلایا، لیکن میں نے ہاں میں جواب نہیں دیا۔ اگلے دن پھر سے جب وہاں پہنچا تو وہ لڑکی آج اکیلی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آئی اور بولی، پاپڑ ملیں گے؟ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں تو جیسے اس کے سحر میں ہی کھو کر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کہ مجھے ایسے لگتا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہے۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
साथ में पापड़ निकाल कर उसे देने लगा। उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे और अचानक वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जैसे ही मैंने उसके दिए पैसों को देखा तो हैरान रह गया। मैंने तो उसके पहले पैसे ही बकाया नहीं दिए थे, तो फिर ये इतने ज़्यादा पैसे थे जितने मैं पूरे 6 महीने नहीं कमाता था। आखिर ये मुझे इतने पैसे क्यों दे कर गई है? इतने तो उसने मुझसे पापड़ नहीं खरीदे। हजार हजार के कई नोट थे। घर जाते मैंने उन पैसों को संभाल कर रखा। मुझे उम्मीद थी कि वो लड़की हर रोज़ वहाँ पर झूले पर आती है तो फिर आएगी, मैं उसके ये पैसे वापस कर दूंगा। एक अजीब सी कैफियत हो गई थी। न जाने क्यों मेरा दिल चाहता था कि मैं भागकर उस दरख्त के नीचे चला जाऊं। आज रात जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा, मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं नींद में चलता उसी दरख्त के नीचे जा पहुंचा जबकि घर में सब लोग सो रहे थे। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। यहाँ मुकम्मल अंधेरा था। एकदम से मेरे जिस्म से ठंडे पसीने बहने लगे कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। कुछ भी तो समझ नहीं आ रही थी। मैं तो अपने कमरे में सोया पड़ा था। तभी मुझे एक तरफ से धुआं उठता दिखाई दिया और वहाँ काले कलर के लिबास में एक औरत गुजरकर दूसरी साइड पर गई थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। अचानक से वहाँ पर हल्की रोशनी फैलने लगी, या फिर शायद दिन का उजाला छाने लगा था। तभी मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। मुझे देखते ही वो बोली, आप यहाँ सुबह ही सुबह आ गए? मैं यहाँ अक्सर सुबह वॉक के लिए आती हूँ। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे ये बात नहीं बता सकता था कि मैं यहाँ खुद नहीं आया, बल्कि मुझे समझ ही नहीं लगी कि मैं कैसे पहुँच गया हूँ। फिर वो मुझसे बोली थी कि आज मैं बहुत ज़्यादा पापड़ लेकर आऊँ। मुझे वो बात याद आई कि कल उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तभी मैंने उसे बताया कि आपने मुझे गलती से कल ज़्यादा पैसे दिए। मैं भी घर जाता हूँ, वो पैसे ले आऊँगा, आप यहाँ मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और शायद शर्मा भी रही थी। उसका यूँ शर्माना देख कर ना जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे साथ होने वाला वाक़या इस दफ़ा दूसरे वाक़यात से थोड़ा अलग था। मैं रात के अंधेरे में उस दरख्त के नीचे पहुंचा। अचानक से सुबह का उजाला छा गया और ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा, बहन नाश्ता बना रही थी। मुझे देखते ही बोली, क्या बात है, आज सुबह सुबह उठते ही बाहर निकल गए थे, किसी से कोई बात भी नहीं की? मुझे तो लग रहा था मैं जैसे रात के अंधेरे में निकला था, लेकिन बहन कह रही थी कि मैं सुबह घर से निकला हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। आज मैं दिल से तैयार हुआ था। बड़ी आपा से अपना नया जोड़ा निकालने के लिए कहा, जो कि मेरे सारे जोड़ों में से कुछ बेहतर हालत में था। हर शादी ब्याह पर मैं वही जोड़ा पहनता और उसे ही नया जोड़ा कहता। बाकी सारे फटे पुराने कपड़े थे जो कई सालों के थे। अब मेरा कद भी लंबा हो गया था, जबकि वो कपड़े मुझे छोटे हो चुके थे। मैंने अपना सबसे बेहतर वाला सूट पहना, अच्छी सी कंघी की और पापड़ लेकर उसी दरख्त के नीचे जा पहुंचा। आज कोई भी स्कूल का बच्चा वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि आज एतवार था, सब बच्चों को छुट्टी थी। लेकिन मैं आज यहाँ किसी खास के लिए आया था। तभी मुझे दूर से आती वो लड़की दिखाई दी। उसने मुझसे पापड़ खरीदे। मैंने उसे कल के पैसे वापस किए तो वो बोली, नहीं, ये तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे ही हैं, बहुत अच्छे पापड़ हैं, मुझे बहुत पसंद आए। उसने अपना नाम मरियम बताया। मरियम बहुत खूबसूरत थी। फिर हर रोज़ मैं मरियम से उसी दरख्त के नीचे मिलता। वो हर रोज़ उसी दरख्त के नीचे आकर झूला झूला करती। अब की बार उसके साथ वो औरत नहीं होती थी। मेरे और उसके दरमियान दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। उस दिन मरियम ने मुझे कहा कि वो मुझे अपने घर लेकर जाना चाहती है और अपनी माँ से मिलवाना चाहती है। जब उसने अपनी माँ का नाम लिया तो मेरी आंखों के सामने वही पुरस्कार औरत घूमने लगी और मुझे अपना ख्वाब याद आ गया। लेकिन मैं मामले की तह तक जाना चाहता था कि आखिर वो देखने से पहले मुझे ख्वाब में क्यों नजर आई। मैंने उस दिन मरियम के साथ जाने का सोच लिया था। मैंने अपने कुछ पापड़ बेचे और कुछ पास खड़े बच्चों में बांट दी और मरियम को टाइम बता दिया कि उस टाइम में उसे उसी दरख्त के नीचे मिलूंगा। फिर हम दोनों ही उसके घर चलेंगे। मैं अपना सारा सामान घर छोड़ आया था। मरियम के साथ उसके घर की तरफ चल दिया। पैदल चलकर ही सफ़र तय किया, क्योंकि मरियम का घर ज़्यादा फासले पर नहीं था।
जैसे ही मरियम के घर पहुँचे, मरियम ने दरवाज़ा खोला तो घर काफ़ी सजा धजा था। हर तरफ फूल ही फूल लगे थे। मरियम मुझे लेकर एक हॉल में पहुंची जहाँ पर बहुत ही पुराना सामान पड़ा था। घर की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं देखते ही हैरान हुआ कि मरियम पैसा तो इस तरह निछावर करती है दूसरों पर जैसे बहुत अमीर कबीर हो, लेकिन घर की हालत देखने से तो ऐसे महसूस नहीं हो रहा था। उसने मुझे वहाँ बिठाया और ख़ुद मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई और बोली, असद, मैं आज तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। न जाने क्यों तुम इस दुनिया के तमाम लोगों से बहुत अलग हो। उसकी ये बात सुनकर मैंने मशरकी लड़कियों की तरह शर्माते हुए नज़रें झुका ली। तभी वो बोली, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लड़के हो, हमेशा लड़कियां शर्माती हैं। उसकी इस बात से मैं कहका लगाकर हंसा। तभी मैं बोला, मरियम, तुम्हारे साथ और कौन रहता है? घर में तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तभी उसने जवाब दिया कि उसके साथ उसकी माँ रहती है, बाकी उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ था। थोड़ी देर के बाद मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो बहुत भारी थी। ना ये आवाज़ मर्दाना थी और ना ही जनाना। अजीब सी आवाज़ थी। उसे सुनते ही मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काले लिबास में वही औरत मौजूद थी जो कि शायद मरियम की माँ थी, लेकिन ये पुरस्कार औरत मरियम से बहुत अलग नज़र आ रही थी। उसके खुले बाल और चेहरे पर जगह जगह काले रंग के निशान थे। हालांकि रंगत में ये भी मरियम की तरह गोरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर फैले ये काले रंग के निशान बहुत नुमायां नज़र आ रहे थे। मरियम से बोली, खाना लग गया, मेहमान को खिला कर भेजना। उसने एक साइड पर इशारा किया। मैं देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसी कमरे में मेरी कुर्सी के बिल्कुल साथ टेबल पर खाना लगा हुआ था। हालांकि उस औरत को उस कमरे में आते जाते मैंने नहीं देखा था। मैं हैरानगी से खाने की तरफ और कभी उस औरत की तरफ देख रहा था। तभी मरियम बोली, ठीक है, आप जाएं यहाँ से, हम खाना खा लेते हैं। वो औरत मेरी आंखों के सामने ही वहाँ से गायब हो गई। अब की बार मैं कुछ बोलना चाहता था, तभी मरियम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खाने की टेबल के पास लेकर गई। खाना बहुत लजीज था। मैंने मरियम के साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद मरियम ने मेरे हाथ में कुछ रकम थमा दी और बोली, ये रख लो, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए काम आएगी। तभी मैं बोला, लेकिन मरियम, तुम्हारा घर देखने से लगता है कि तुम्हारे अपने हालात बेहतर नहीं है, तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? तभी उसने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये घर मेरे अब्बा अजदाद से हमारे पास है, इसी वजह से मैं यहाँ रहती हूँ। बाकी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है मेरे पास। तुम्हारी मदद में खुशी महसूस कर रही हूँ और वक्त आने पर तुम मुझे ये सब कुछ लौटा देना। मैंने इस बात में सर हिलाया। मरियम ने मुझे अलविदा किया और मैं घर आ गया। मैं बहुत खुश था। उसी दिन माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। माँ के टेस्ट वगैरह करवाए। डॉक्टर ने बताया कि माँ को टीबी है। मैंने माँ का इलाज शुरू करवाया था। तभी माँ के कहने पर बहनों के रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। अब मेरे साथ मरियम का साथ था। मरियम की मदद से मैंने छोटा सा किराना स्टोर बना लिया, क्योंकि मरियम से मैंने ये बात तय की थी कि काम मैं करूँगा और प्रॉफिट हम दोनों का आधा आधा होगा। मरियम इस बात से खुश थी और मैं मरियम से शादी करना चाहता था। उससे पहले पहले मैं अपनी बहनों के फ़र्ज से फारिग होना चाहता था। मरियम भी यही चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी तीनों बड़ी बहनों की शादी कर दी। अब मैं वहाँ पापड़ बेचने तो नहीं जाता, अक्सर वहाँ उसी दरख्त के नीचे मैं और मरियम मिला करते। उसकी माँ की वजह से अब वो मुझे अपने घर लेकर नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि उसकी माँ को उसका मुझसे मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बात मैंने मरियम की उदासी से भांप ली थी। बड़ी तीनों बहनों की शादी बखैर आफियत हो गई थी। मेरा कारोबार भी अच्छा चल पड़ा था। थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करना शुरू कर दिए। अब मैं हर रोज़ दरख्त के नीचे जाता और मरियम का इंतज़ार करता। कई दिन से मरियम नहीं आ रही थी। मैं बहुत बेचैन हो गया और उसी रात जब मैंने काफ़ी देर वहाँ मरियम का इंतज़ार किया, वो ना लौटी तो मैं मायूस होकर घर वापस आ गया। जैसे ही सोने के लिए बेड पर लेटा, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो काले लिबास वाली औरत, जो कि मरियम की माँ थी,
سفید کلر کے لباس میں لپٹے ایک وجود کو لیے میرے کمرے کے سامنے کھڑی ہے۔ میں خواب میں ہی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے خواب میں جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی اور جا کر دیکھا تو وہ سفید لباس میں لپٹا وجود کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھا، بھاگتا ہوا ماں کے کمرے میں پہنچا۔ جیسے ہی دیکھا ماں بری طرح سے کھانس رہی تھی، ان کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اس وقت میں اپنا خواب بھول گیا اور ماں کو لے کر بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے ماں کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا۔ بڑی دونوں بہنیں بھی آ گئی تھی۔ وہ ماں کے پاس ہی رکی ہوئی تھی، کئی دن سے پراپر طریقے سے اپنی دوائی نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اب مجھے میرا خواب بار بار تنگ کر رہا تھا۔ آخر مریم کی ماں ہی مجھے کیوں بار بار خواب میں نظر آتی ہے اور اس کی میری ماں سے کیا دشمنی ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں مریم کے گھر پہنچا، لیکن جیسے ہی اس کے محلے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ آخر مریم لوگ یہاں سے کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ساتھ والے ہمسایوں سے میں نے اس بارے میں پوچھا کہ یہ ساتھ والے گھر کے لوگ کہاں گئے، کیا کچھ بتا کر گئے؟ انہوں نے بتایا کہ کون سے لوگ، یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہ گھر تو سالوں سے ویران پڑا ہے، یہاں کے مکین تو دوسرے ملک جا کر آباد ہو گئے ہیں، یہ گھر تو انہوں نے نہ بیچا ہے اور نہ ہی کرائے پر دیا ہے۔ میں حیرانگی سے اس آدمی کی بات سن رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں خود کئی دفعہ اس گھر میں آ چکا ہوں، یہ مریم کا گھر ہے۔ میں اس سے بار بار یہ بات کہہ رہا تھا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کئی دفعہ خود اس گھر آیا ہوں۔ یہاں ایک نوجوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا، دیکھو بھائی، ہم تو کسی کو نہیں جانتے، کسی اور سے پوچھ لو اگر میری بات کا یقین نہیں۔ میں بہت حیران تھا۔ تبھی میں نے گلی میں سے گزرنے والے ایک اور آدمی سے اس بارے میں پوچھا، اس کا بھی یہی جواب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں غلط ہوں یا یہ لوگ ہی پاگل ہو گئے، کیونکہ میں خود کئی دفعہ اس گھر میں آ چکا ہوں۔ اب کی بار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں دوبارہ سے درخت کے نیچے پہنچا کہ شاید مریم مجھے ملنے وہاں آ جائے۔ تبھی دور سے آتی ایک بس پر میری نظر پڑی۔ یہ بس یہاں سے کبھی نہیں گزری تھی۔ پہلی دفعہ میں ایسی بس دیکھ رہا تھا جس کے آگے عجیب سے مجسمے جیسی شکل بنی تھی اور ٹائر ریل گاڑی کی طرح کے تھے۔ وہ روڈ پر ایسے چل رہی تھی جیسے بہت تھکی ہاری ہو۔ وہ بس میرے قریب آ کر رکی۔ اس بس میں سے مریم نکلی اور اسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ میں اسے دیکھتے ہی بولا، مریم، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کئی دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے گھر بھی گیا تھا۔ تبھی اس نے جواب دیا، جانتی ہوں، اسی لیے تو تم سے ملنے آئی ہوں، لیکن جو بات کرنی ہے جلدی کرو، میں نے جلدی جانا ہے۔ وہ بس اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں حیرانگی سے پیچھے مڑ کر اس بس کو دیکھنے لگا۔ تبھی مریم نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، اسد، جلدی بولو کیا کہنا ہے، کیونکہ مجھے جلدی ہے۔ اب کی بار مریم کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ تبھی میں بولا، میں تمہارے گھر گیا تھا، وہاں محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر تو بڑی دیر سے غیر آباد پڑا ہے، کیا سچ میں کچھ ایسا ہے؟ تبھی وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ کچھ ہی دن پہلے وہ گھر چھوڑ کر آبائی گاؤں چلے گئے، کیونکہ ماں کو میرا تم سے ملنا بالکل اچھا نہیں لگتا، اسی وجہ سے وہ مجھے یہاں سے لے کر دوبارہ اپنے گاؤں چلی گئی ہیں۔ اب میں چھپ چھپا کر ان سے بہانہ بنا کر یہاں آئی ہوں۔ میں مریم کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے خواب میں اس کی ماں نظر آئی تھی، نہ جانے کیوں وہ ہر دفعہ مجھے نظر آتی، لیکن میں یہ بات اسے نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ خود پریشان تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بس دوبارہ سے واپس آئی۔ مریم اس میں سوار ہوئی اور چلی گئی۔ اب کی بار وہ دوبارہ مجھے کب ملنے آئے گی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ماں کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ ماں کو ہم گھر واپس لے آئے، لیکن پھر گھر میں عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ کبھی کسی کے کپڑے جل جاتے، کبھی چھوٹی بہنوں کو گھر میں پھرتی ہوئی کوئی کالے رنگ کے لباس میں عورت نظر آتی۔ اب کی بار میں بہت پریشان تھا، کیونکہ پہلے صرف میں خواب میں سب کچھ دیکھا کرتا تھا، اب چھوٹی بہنوں کو بھی یہ سب کچھ نظر آنے لگ گیا تھا۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ اتنی بات تو میں جان گیا تھا کہ اس سب کا مریم کی ماں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ پھر میں ہر روز اس درخت کے نیچے جاتا جہاں میں اور مریم ملا کرتے تھے۔
لیکن مریم پھر سے کہیں غائب تھی۔ شاید اس کی ماں نے اسے روک رکھا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ میری سمجھ سے ہر چیز باہر تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار دوبارہ سے ویسے ہی تباہ و برباد ہونے لگ گیا تھا۔ گھر کے حالات پھر ویسے ہی ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن میں اسی ٹائم اس درخت کے نیچے گیا جس ٹائم مریم مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جس بس میں مریم مجھ سے ملنے جاتی تھی، اگر وہ بس نظر آئی تو میں اس میں سوار ہو کر اس جگہ ضرور جاؤں گا جہاں سے مریم آتی ہے۔ آگے چل کر خود ہی معلوم کر لوں گا۔ اس دن پکا ارادہ کر کے میں اسی درخت کے نیچے گیا۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد نہ تو بس آئی اور نہ ہی مریم۔ پھر میں نے گھر واپسی کا سوچا کہ میری نظر سامنے سے آتی بس پر پڑی۔ وہ بس اسی رفتار سے آ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر وہ بس رکی۔ شاید بس کا ڈرائیور جانتا تھا کہ میں اسی بس کا مسافر ہوں۔ میں جلدی سے بس میں سوار ہوا۔ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے سیٹ ڈھونڈنے لگا لیکن مجھے کہیں سیٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ بالکل خالی پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جیسے میں اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا تو سامنے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ سیٹ کے سامنے والی سیٹ پر بالکل سیم اسی شکل کی عورت بیٹھی تھی۔ میں بھی چیخ ہی رہا تھا، تبھی ان دونوں عورتوں کے چہرے مجھے نظر آئے۔ ان کے آدھے چہرے مکمل طور پر جلے ہوئے تھے اور بال اچانک سے ہوا میں لہرانے لگے۔ میں چیختا ہوا بس ڈرائیور سے کہنے لگا، ڈرائیور بس روکے، مجھے یہیں اتار دیں۔ لیکن ڈرائیور اپنی رفتار سے بس چلا رہا تھا، وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں چیختا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کے قریب پہنچا اور بولا، ڈرائیور آپ کو سنائی نہیں دے رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے یہیں اتار دیں، مجھے آگے نہیں جانا۔ خوف اور ڈر کے مارے میرا پورا جسم لرزنے لگا، کیونکہ بس میں جتنے بھی مسافر تھے سب کے سب عجیب و غریب شکل کے تھے۔ میری چیخ و پکار سن کر بس کے ڈرائیور نے ایک دم سے چہرہ میری طرف کیا۔ اب کی بار تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا یہ آخری سانس ہے، اس کے بعد سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ ڈرائیور کا بھی چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ میں چیختا ہوا بس سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن سارے کے سارے بھیانک شکل والے مسافر میری طرف ہی بھاگتے آ رہے تھے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی میں کس ٹائم گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھا۔ میرے قریب ہی مریم بیٹھی تھی، وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بولا، میں کہاں ہوں اس وقت؟ میں بھیانک بس میں تھا جس میں مریم تم آتی تھی۔ تم کون ہو؟ آخر مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اور تمہاری ماں کی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ کیوں مجھے تنگ کرتی ہے؟ مریم بلک کر رونے لگی اور بولی، مجھے معاف کر دینا اسد، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ میں تمہیں اسی تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، اسی لیے تم سے دور آ گئی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دیتے اور اپنا کہیں اچھے سے عمل سے علاج کروا لیتے تاکہ تمہارے گھر سے میری ماں کے اثرات ختم ہو جاتے۔ لیکن تم تو میری محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ مجھے چھوڑ نہیں سکے۔ اب سچ میں مجھے اپنی ماں غلط لگنے لگی ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ انسان صرف لالچی ہوتے ہیں، تم دیکھ لینا جب تک اسے تم سے لالچ رہے گا وہ تمہارا ہے، جیسے ہی تم اس سے دور ہوئی وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ سب غلط تھا، تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی حالت کی ذمہ دار بھی میں ہوں۔ میری ماں کی تمہاری ماں کے ساتھ اور تمہارے ساتھ پرانی دشمنی ہے۔ اسی دشمنی کو نکالنے کے لیے میری ماں نے میرا استعمال کیا اور اپنی ماں کا بدلہ لینے کی خاطر میں تمہارے پاس گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں پھر مجھے تم سے محبت ہوئی۔ میں نے ماں کو اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس بات سے ماں کے اندر کا لہو اور بھی بھڑک اٹھا۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن تمہاری ماں کی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ اور میری ماں نے تمہاری ماں کا کیا بگاڑا ہے؟ میری ماں تو خود شروع سے مظلوم رہی ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اس نے جواب دیا، تمہاری ماں سے صرف ایک یہی غلطی ہوئی تھی، جس گھر میں تم پہلے آباد تھے، جو تمہارے باپ کا گھر تھا، وہیں ایک درخت پر میری ماں میرے ساتھ آباد تھی۔ لیکن میرا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ تھا، جس سے میری ماں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی اپنی شرارتوں سے تمہیں تنگ کرنے لگا اور تمہاری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مزہ آتا،
اس وقت میں بھی چھوٹی تھی، لیکن شروع سے میں انتہائی نرم دل تھی۔ میں اسے بہت منع کرتی کہ انسانوں کو تنگ کرنا بری بات ہے۔ ماں کی بھی غلطی تھی، ماں نے بھی کبھی اسے منع نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ تمہیں زیادہ تنگ کرنے لگا۔ تمہاری ماں ایک عامل کو لے کر آئی تھی، اس عامل نے درخت کے نیچے آگ جلائی اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ اس عمل سے میرا بھائی اس آگ میں گر گیا، جس کی وجہ سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس دن میری ماں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا جو کہ باپ کے بعد شہنشاہیت کا حقدار تھا، وہ آگ میں جل کے ماں کی آنکھوں کے سامنے مر گیا۔ اب تم خود ہی بتاؤ، ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا؟ اس دن سے میری ماں نے یہ بات ٹھان لی کہ وہ تمہاری ماں سے اور تم سے بدلہ لے کر رہے گی۔ جب تک وہ بدلہ نہیں لیں گی سکون سے نہیں بیٹھیں گی۔ لیکن ابھی میری ماں میرے بھائی کے غم سے نہیں نکلی تھی کہ اس عامل کے عمل سے ہمیں واپس کو کاف آنا پڑا، کیونکہ اگر ہم کچھ دیر اور دنیا میں رہتے تو وہ عامل ہمیں قید کر لیتا۔ پھر ہم کئی سالوں بعد انسانی دنیا میں جب واپس گئے تو تم لوگ وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو گئے تھے۔ ماں کے اندر کا الاؤ دن بدن بھڑکتا جا رہا تھا۔ پھر وہ بہت دفعہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نہ تم ملے نہ تمہاری ماں۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، کیونکہ اب تم کافی بڑے ہو گئے تھے، اسی لیے میری طاقت تمہیں ڈھونڈنے میں تھوڑی کمزور پڑ رہی تھی۔ لیکن آخر کار میں ایک جن زادی تھی، پھر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ جب تم اس دن درخت کے نیچے پاپڑ بیچ رہے تھے تبھی میں نے ماں کو بتایا۔ میں اور میری ماں اسی وقت وہاں پہنچے۔ تمہیں یاد ہے نا، تمہیں ایک جھولا ہلتا نظر آ رہا تھا اور میں نے تم سے پاپڑ خریدے تھے، اور پھر اسی رات تمہیں خواب میں میری ماں نظر آئی۔ مجھے سب یاد آنے لگا۔ 2 سالوں سے میں مریم کو جانتا تھا۔ مریم کی اور میری محبت 2 سال کی تھی، لیکن آج یہ بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ مریم مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ مجھ سے بدلہ لے رہی تھی، پھر بھی میری مدد کرتی رہی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، لیکن تمہاری ماں اور تم تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، پھر میری اتنی مدد کیوں کی؟ تبھی مریم جنزادی بولی، تم سے بدلہ لینے گئی تھی، لیکن تمہارا اتنا نیک دل اور اچھی سیرت دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے ساتھ اتنا ٹائم گزارنے کے بعد میں یہ جان گئی تھی کہ نہ تم قاتل ہو سکتے ہو نہ تمہاری ماں۔ تم اکثر چھوٹے بچوں کو فری پاپڑ دے دیا کرتے تھے۔ تمہاری یہی باتیں میرا دل جیت گئی تھی۔ میں نے بہت دفعہ ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ چھوٹے بھائی نے تمہیں تکلیف دی تھی، اسی کی وجہ سے تمہاری ماں تمہیں اس تکلیف سے نکالنے کے لیے عامل کو لے کر آئی تھی۔ یہ بات تمہاری ماں بھی نہیں جانتی تھی کہ اس عامل کے عمل کی وجہ سے میرا بھائی جل گیا ہے۔ وہ تو صرف تمہیں بیماری سے نکالنا چاہتی تھی۔ اب تک ماں کو میں بہت سمجھاتی رہی، لیکن وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ کہتی تھی کہ جب تک وہ تمہاری اسی طرح جان نہیں لیں گی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں تو وہ مجھے تم سے دور لے کر یہاں آ گئی۔ ہم اس وقت اسی ویران گھر میں آباد تھے جہاں اکثر تم میرے ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔ وہ گھر سچ میں کافی دیر سے بند تھا، کوئی بھی محلے والا اس گھر کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اب میں تم سے دور آ گئی کہ شاید اسی طرح میری ماں تمہارا پیچھا چھوڑ دے، لیکن میری ماں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنی ماں سے آج یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں معاف نہیں کیا تو میں ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر خود کو موت کے حوالے کر دوں گی، اور یہ بات وہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ تبھی مجھے مریم جنزادی کی وہ پراسرار شخصیت کی مالک ماں نظر آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، جاؤ اے آدم زاد، آج تمہیں اور تمہاری ماں کو صرف اپنی بیٹی کی محبت کی وجہ سے معاف کیا، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تمہیں جنات تنگ کریں انہیں صرف خود کو چھوڑ دینے کا کہو، ان کی جان نہ لو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ میری بھی غلطی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو برے کام سے نہیں روکا اور اس کی سزا میں نے بھگت لی، ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ آج کے بعد میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی میری بیٹی کو یاد نہ کرنا، اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ یہ ایک جن زادی ہے اور تم آدم زاد ہو، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ مریم کی ماں نے جب یہ بات کہی تو مریم سسکیاں لینے لگی۔ تبھی وہ بولی، ہاں اسد، میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، کاش کہ میں اپنی ماں کی خاطر بدلہ لینے کے لیے تم سے دوبارہ ملتی نہیں، تمہیں دیکھتی نہ مجھے تم سے محبت ہوتی، اب میں کس طرح اپنی زندگی گزاروں گی؟
یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں اپنی ماں کی خاطر اور تمہاری خاطر اکیلے زندگی گزار لوں گی۔ تبھی اس نے تالی بجائی اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا تھیلا گیا۔ وہ بولی، اس میں بہت زیادہ مال و دولت ہے، یہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور جب تم بہت امیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس بہت سا پیسہ ہوگا تو اسے غریبوں میں بانٹنا، اسی طرح اسی درخت کے نیچے جا کر بچوں کو فری میں وہی پاپڑ بانٹنا۔ میں تمہیں اوپر سے دیکھا کروں گی لیکن تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ اس کی ماں میری طرف گھورتے ہوئے دیکھنے لگی تو پھر وہ بولی، ماں پلیز، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، کم از کم ہمیں اتنا حق تو دیں کہ ایک دوسرے کی خوشی کی خاطر ہم کوئی نیک کام کر لیں، یہ حق ہم سے نہ چھینیں۔ آپ کی خاطر اسد مجھے چھوڑنے کو تیار ہے اور میں اس کو، اسی لیے صرف ایک مہربانی کر دیں، جہاں آپ نے اسد کو معاف کر دیا ہے وہیں میری خوشی کی خاطر یہ مال و دولت اسد کے ساتھ جانے دیں۔ تبھی مریم جن زادی کی ماں نے اسے گلے لگایا اور بولی، ٹھیک ہے، تمہاری خوشی میں خوش ہوں، تمہاری خوشی کی خاطر ہی تو میں نے یہ سب کچھ کر دیا جو میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی مریم نے اس کی مال و دولت کے ساتھ مجھے گھر واپس بھیج دیا۔ میرے گھر کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے، میں نے اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کر دیا، میری ساری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ماں مجھے زور دیتی کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر روز اسی درخت کے نیچے جا کر بہت سارے پاپڑ بچوں میں بانٹتا ہوں۔ سب لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ میں اس شہر کا ایک امیر انسان ہوں، اس طرح بچوں میں معمولی پاپڑ بانٹ رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے جس سے میں نے بے انتہا محبت کی تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنی محبت کی قسم دی تھی، اب اس قسم کو نبھانے کے لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا مجھے مریم جن زادی کی کہی باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے یا پھر اب میں شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔